اور ملک برادرز کی طرف سے کہ بایوکم انٹرپرائزز کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے کسان دوست ہیں ان کو درپیش جو بھی زراعت سے ریلیٹڈ، زراعت سے منسلک جو بھی مسائل ہیں، الحمدللہ اس ادارے نے ہمیشہ نئی چیزیں، دنیا میں جو نئے رجحانات ہیں وہ آپ دوستوں تک پہنچائے ہیں۔ ہماری ٹیم بایوکم انٹرپرائزز زراعت نگر سے نام سے ہماری فرنچائزیں ہیں، اور اسی طرح ہی ہمارے جو جتنے بھی ڈیلرز ہمارے دوست ہیں، کولیگز ہیں، جس طرح کہ یہ مجاہد بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بایوکم انٹرپرائزز کے مستند ڈیلر ہیں، اور زراعت نگر کا تمام پورٹ فولیو آپ کے پاس موجود ہے۔ باغ کے بارے میں بات کریں کہ ہمارا سلوگن ہی بتا رہا ہے کہ آم کو بنائے خاص۔ ہم نے ہمیشہ ویلیو ایڈیشن کی بات کی ہے کہ جو روایت میں چیزیں ہو رہی ہیں آپ ان سے ایک سٹیپ آگے کی بات کریں گے، آپ ڈیفرنٹ بات کریں گے، بہتر بات کریں گے، اس کی ویلیو ایڈیشن جب کریں گے تو اس کی لا محالہ آپ کو جو ہے انکم بھی بہتر ہوگی۔ تو اسی کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو آم ہے، اللہ پاک نے آم کو پھلوں کا بادشاہ بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خاص غذائیت، ذائقہ، اس کی خوشبو، اور خاص طور پہ اگر میں پاکستان کے آم کی بات کروں تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ پاکستان کا جو آم ہے دنیا بھر میں مقبول ہے اپنے مخصوص خوشبو، ذائقہ اور رنگت کی وجہ سے۔ تو پاکستان کا جو مقام ہے آم پیدا کرنے والے ممالک میں بڑا نمایاں مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری دوسری نمبر پہ بڑی فصل ہے۔ پہلے نمبر پہ کنو، اور دوسرے نمبر کی جو سب سے بڑی ہماری فروٹ کراپ ہے وہ مینگو ہے، آم کی فصل ہے۔ اور اس کی اگر ہم ایکسپورٹ، جس طرح ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ آم کو ہم نے خاص بنانا ہے، پیسہ آنا ہے باہر سے، زر مبادلہ باہر سے آنا ہے۔ جتنی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ کب بڑھے گی؟ جب ہم کوالٹی کا آم پیدا کریں گے۔ ہمیں جو مسائل ہیں، مسائل کون سے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی ایک ایک کر کے مسائل بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس فروٹ فلائی کا مسئلہ آتا ہے۔ آم پیدا کرنے کے بعد ہم 25%، 40% جو ہے ہم نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سٹم اینڈ راٹ ہے، منہ ساڑی ہے، اینتھرکنوز ہے، یہ بیماری ہیں، کوالٹی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم مینیج کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے کہ خوراک کون سی دینی ہے، ان کی دیکھ بھال آم کی کیسے کرنی ہے۔ دیکھ بھال کرنے کے بعد جب آم پیدا ہو گیا ہے، پک گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، تو اس کی آگے جو ہینڈلنگ ہے جس کو پوسٹ ہارویسٹ کہتے ہیں، پوسٹ ہارویسٹ اس کو توڑنے کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح ہم ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو ایکسپورٹ بڑھے گی تو لا مالا ہمارا انشاءاللہ انکم کا لیول بھی بڑھے گا۔ اب جس طرح شروع میں بات کی کہ انسانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے اس میں، کیونکہ بہت سارے ایسے وائٹامنز ضروری اور ایسے نمکیات اللہ پاک نے اس میں رکھ دیے ہیں جو کہ بھرپور توانائی رکھتے ہیں، صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا جو آم ہے وہ پوری دنیا میں مقبول ہے۔ یہ آپ کو سامنے اس کے پھول نظر آ رہے ہیں آم کے۔ اب بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے، پچھلا فیبروری کا پورا مہینہ یہی ڈسکشن ہوتی رہی۔ آڑت پہ بیٹھے تھے دوست، یا شاپس پہ بیٹھے تھے، یا اپنی چوپال پہ دوست بیٹھے تھے، تو ایک ہی ٹاپک تھا کہ آم نکلے گا نہیں نکلے گا، کون سا پروڈکٹ کرائیں، کیا صورتحال بنے گی۔ تو یہ آم کے پھولوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آم کے جو پھول ہیں، جو ایک گچھا آپ کو نظر آتا ہے، جو ایک بور کا آپ کو ایک پورا پھول آپ کو نظر آئیں گے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو 1000 سے لے کر 6000 تک پھول اللہ پاک نے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ ایک جو آپ کو گچھا نظر آتا ہے، ایک انفلوریسنس نظر آتا ہے۔ اب اس میں سے ہمارے لیے کارآمد کتنے ہیں؟ 10 سے 35% پھول ایسے ہیں جو مکمل پھول ہیں۔ مکمل پھول سے مراد ہے اس میں نر اور مادہ مکمل موجود ہیں، وہ بامی ان کا جب ملاپ ہوگا تو پھل کی صورت میں، پولینیشن کی صورت میں ہمیں پھل ملے گا۔ باقی جو ہوتے ہیں وہ نر پھول ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم بعض کا بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جی پھول نکل نہیں رہے، پھول نکلے ہیں تو پھول گر رہے ہیں۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ 99%، 98% سے لے کر 99% تک پھول بعد میں گر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھل لگ جانے کے بعد، پولینیشن ہو جانے کے بعد، زہر آوری ہو جانے کے بعد، کیونکہ ہمیں اگر یہ سارے کے سارے پھول
پھل میں بدل جائیں تو کیا خیال ہے یہ پودا جو ہے ہمارا وہ اتنا وزن سنبھال سکے گا؟ نہیں سنبھال سکے گا، اور کوالٹی بھی نہیں بن سکے گی انگور کے سائز کا یا اس سے بھی چھوٹے سائز کا پھل جا بنے گا۔ اسی لیے اللہ پاک کا ایک بہترین اور مربوط نظام ہے جس میں کیا ہونا ہے، نیچرل سلیکشن جسے کہتے ہیں، پھل جتنا لگنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی گروتھ ہے، اس کی بڑھوتری ہے، پھر اس کی کوالٹی ہے۔ بہت زیادہ اگر آم لگے گا، بہت زیادہ پھل لگے گا تو اس کا کبھی سائز بہتر نہیں ہو سکتا، سائز بھی امپروو نہیں ہو سکے گا، اس کی کوالٹی بھی امپروو نہیں ہو سکے گی، اس کی خوشبو، ذائقہ، رنگت، معیار، یہ ساری چیزیں ایک اللہ پاک کا نظام ہے، یہ ایک نیچرل سلیکشن سے چلتا ہے سلسلہ۔ تو بعض کا جو بور گر رہا ہوتا ہے تو وہ پریشانی کا سبب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خوراک کی۔ خوراک کے بعد پھر ہم ظاہر ہے باقی چیزوں کی طرف جائیں گے کہ آم کو ہمارے مسائل کون کون سے ہیں۔ خوراک میں دو بڑے گروپ ہیں، ایک اجزاء صغیرہ کہلاتا ہے اور ایک اجزاء کبیرہ۔ کبیر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بڑا، یعنی کہ ایسی خوراک جو زیادہ مقدار میں چاہیے اس کو ہم کیا کہیں گے، اجزاء کبیرہ۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں شروع میں، ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن، یہ تین جو خوراکی اجزاء ہیں، یہ اللہ پاک ہمیں آکسیجن اور یہ ساری چیزیں ہمیں فضا سے ہی اور پانی سے ہی ہمیں مہیا کر دیتے ہیں۔ باقی جو نیچے ہیں، نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، سلفر، کیلشیم، میگنیشیم، یہ کھادیں جو ہیں یہ زمین میں قدرتی طور پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن سالہ سال کی مسلسل جو کاشتکاری ہے، اگر ہم آم کی بات کریں یا ان میں دیگر فصلات بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو ان یہ جو اجزاء ہیں ان کی ہمارے رقبوں میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر ان کو مصنوعی کھادیں، نامیاتی کھادیں استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کمی کو ہم پورا کر سکیں، اور یہ زیادہ مقدار میں یہ چیزیں چاہیے ہوں گی باغ کو۔ اسی طرح اجزاء صغیرہ، یہ ایک گروپ آتا ہے، یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ وہ بڑی کھادیں اہم ہیں، لیکن ان کی جو مقدار ہے یہ تھوڑی چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں زنک ہے، کاپر ہے، میگنیز ہے، آئرن ہے اور یہ بورون ہے، یہ اس طرح کی کھادیں ہیں جو کہ چھوٹی مقدار درکار ہے، لیکن وہ ان کی جو اہمیت ہے یا ان کی جو آپ سمجھ لیں امپورٹنس ہے، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اگر کھادیں بھی مناسب اپنی ایک تناسب کے ساتھ موجود ہوگی تو کیا ہوگا، ہمارا جو آم ہے، جو ہماری کوئی بھی فصل ہے، وہ کیا ہوگی، بہتری بھی ہوگی، اس میں کوالٹی بھی بہتر ہوگی اور اس کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ اب جس طرح اللہ پاک کا نظام ہے کہ ہمارا ایک زندگی کا دورانیہ چل رہا ہے، ہم اپنی زندگی کا دورانیہ گزارتے ہیں، اسی طرح پودے ہیں ان کا بھی ایک زندگی کا دورانیہ ہے، اسی طرح جانور ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں انہوں نے اپنا ایک لائف سائیکل گزارنا ہے، زندگی کا دورانیہ گزارنا ہے۔ اب جو آم کا پودا ہے اس کو اپنی زندگی کا دورانیہ پورا کرنے کے لیے یہ تمام تر غذا درکار ہوتی ہے۔ اب ہم نے خود اندازہ لگانا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آم جو ہے، آم 3 سٹیک میں بٹا ہوتا ہے، 3 ایسے دوست انوالو ہوتے ہیں جو آم کی فصل پہ ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں، فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہمارے باغبان دوست ہیں، جو مالک ہیں، ان کا فیصلہ۔ دوسرے نمبر پہ جو فصل ہے اس پہ جو ہمارے بیخر دوست ہیں، جنہوں نے باغ خریدا ہے، جنہوں نے ٹھیکے پہ خریدا ہے، ان کا ڈیسیژن۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارے آڑتی دوست ہیں، جو مطلب دکاندار ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں، تو یہ 3 لوگ فیصلہ کرتے ہیں، پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جب 3 لوگ، اب گندم آپ دوستوں نے کاشت کی ہے، آپ دوستوں نے گنا بھی کاشت کیا ہوگا، چاول بھی کاشت کیا ہوگا، سبزیات بھی کاشت کی ہوگی، آپ لوگوں کی فصل ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے فلاں وقت پہ کھاد ڈالنی ہے، فلاں وقت پہ میں نے اس سٹیج پہ میں نے اس کا سپرے کرنا ہے اگر ضرورت ہے، تو اتنے میں نے پانی لگانے ہیں، ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے اور آپ نے کر دینی ہے۔ باغ میں کیا ہوتا ہے، مالک کی ترجیحات اور بیخر حضرات جو ہمارے ہیں ان کی ترجیحات، اور کیونکہ انہوں نے باغ خریدا ہے صرف پھل کے لیے، انہوں نے اپنی ترجیحات صرف اور صرف لگانی ہے کہ جو چیز پھل کو تقویت دے سکے، جو پھل کو بہتر کر سکے۔ اور جو آڑتی حضرات ہیں وہ چونکہ فینانسر ہوتے ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، ان کی ترجیحات اپنی ہوتی ہیں۔ جب یہ 3 لوگ ملیں گے تو بعض کا تو وہ ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں، جو وہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ بر وقت نہیں ہو پاتے،
جس وجہ سے یہ ہماری فصل، آم کی فصل عموماً جو ہے متاثر رہتی ہے، خاص طور پہ خوراک کے حوالے سے۔ پھل میں سارے سائیں بن جاتے ہیں، جب خوراک کا ٹائم آتا ہے پھر اس کو اتنے زیادہ لوگ لفٹ آتے نہیں ہیں۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی سوال نہیں ہے، ویسے یہ ورائٹیز میں نے چند ایک لگائی تھی تاکہ آپ دوستوں کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو سکے اور تھوڑی سی آپ توجہ بھی رکھیں۔ تو کوئی دوست بتائے گا کہ یہ پہلے والی کون سی ہے ورائٹی جو بالکل یہ والی ہے؟ یہ چونسا ہے، موسمی چونسا، زبردست۔ کس دوست نے بتایا؟ موسمی چونسا بھی آواز آئی تھی، اچھا ماشاءاللہ، زبردست۔ اور یہ درمیان والا، یہ سلائیڈ میں تھوڑا سا بڑا بھی نظر آ رہا ہوگا یہ۔ اچھا یہ بتا دیتا ہوں، اس میں ہاڑی بھی ہیں، اس میں موسمی بھی ہیں، اس میں لیٹ بھی ہیں، ساری ہیں ورائٹی، آسان ہو جائے گا۔ دوسری ہے، زبردست، دوسری ہے۔ دوسری کسے کسے پسند ہے؟ سب کو پسند ہے، چلیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کا نظام ہے، کیسے کیسے ذائقے اور کیسے کیسے پھل، ماشاءاللہ۔ یہ والا سندھڑی ہے، سندھڑی، سندھڑی تو ماشاءاللہ جی، سندھڑی تو سمجھیں کہ جو ہمارے باغ ہیں ان کا جو ماتھے کا جھومر ہے نا، وہ سندھڑی ہے۔ جہاں سندھڑی نہ ہو تو حسن ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اور ہر باغبان کی، ہر بیخر حضرات کی اور ہر آڑتی حضرات کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ سندھڑی کا پورشن کتنا ہے اس باغ میں۔ پہلا جب باغ بکتے ہیں تو پہلا عموماً جو سوال ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، یار سندھڑی چوکھا ہے دے، سندھڑی دے کیارے کتنے ہیں؟ یہ والا دیکھ لیں، لنگڑا تو نہیں؟ لنگڑا ہے یہ رٹول ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ چلیں یہ ویسے اچھا، ہمارے عام چونکہ ہم نے بات کی کہ دوسرے نمبر کی بڑی فصل ہے، پوری دنیا میں ہمارا عام مقبول ہے، لوگ چاہتے ہیں، اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہمارا عام ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن بشرطے کہ ان کے جو معیار ہیں ہم نے ان معیار پہ پہنچنا ہے۔ تو ہمیں مسائل کون کون سے ہیں؟ ہماری جو پیداوار ہے وہ باقی ممالک کی نسبت کم کیوں ہے، جبکہ باغ تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے جو رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو باغات بہت زیادہ ہیں، جبکہ جو پیداوار ہے وہ باقی ممالک سے کم ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی دوست رہنمائی کرے کہ ہماری اوسط پیداوار ہے کتنی، کوئی دوست بتائے گا؟ حالانکہ اس پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، باغ کی عمر آ جاتی ہے، کچھ باغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نوخیز ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہیں، 30 سال پرانا باغ ہے، 25 سال پرانا باغ ہے، پھر کوئی جھاڑ بڑے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، پھر پودوں کی تعداد کہیں پہ نانگے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ مکمل ہیں۔ یہ فیکٹرز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی دوست رہنمائی کرے کہ کتنی اوسط عام طور پہ ایکڑ سے آ جاتی ہے باغ کی؟ 250 من آپ کہتے ہیں آ جاتی ہے اوسط، اس طرح ہے۔ اور کوئی دوست؟ ہماری جو نیشنل لیول پہ اگر پورے پاکستان کی اوسط دیکھی جائے تو وہ تو تقریباً کوئی 100 من کے لگ بھگ بنتی ہے، اس میں سارے صوبے اگر ہم ملائیں تو۔ جبکہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کی نسبتاً بہتر ہے، پنجاب کی بھی جو ہے وہ بھی 120 من 25 من، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ باغات ایسے ہیں جنہوں نے اپنا معیار قائم رکھا ہوا ہے، جن ان باغات میں پودوں کی تعداد مکمل ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ پیداوار اچھی بھی ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 250 من، بالکل ہے، اس سے زیادہ بھی ہے۔ ایسے پودے بھی ہیں کہ ایک پودے سے گاڑی نکل ہے پوری، تو اس میں کوئی شک نہیں، اچھی پیداوار بھی دوست لے رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم عموماً بات کریں پورے ملک کی تو ہماری پیداوار نسبتاً کم ہے، جو کہ بہتر کی جا سکتی ہے۔ مسائل کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے کہ ہماری نرسریز پہ کام نہیں ہوا۔ اب گورنمنٹ نے ماشاءاللہ انیشیٹو لیا ہے، اب اس پہ کام ہونا شروع ہوا ہے، آپ کی جو نرسری ہیں وہ رجسٹرڈ ہو رہی ہیں۔ پہلے نرسریز پہ کام نہیں تھا، ہر فصل کی ورائٹی ڈیفائن ہے، گندم ہے، کپاس ہے، مکی ہے، پتہ ہے جی یہ فلاں ورائٹی ہے، یہ بیج ہے، یہ ٹیگ ہے، پورا ایک ریفرنس ہوتا ہے۔
تو ہمارے باغات میں یہ کام نہیں ہوا تھا، اب الحمدللہ ان کی ادھر بھی کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ اس پہ بھی کام کر رہی ہے۔ پانی کی کمی بہت بڑا ایک سبب ہے، پانی کی کمی ہمارے ملک میں پانی کی کمی ہے، اور باغ کو اگر پانی کی کمی ملے گی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سائز نہیں بن سکنا، سائز ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے۔ تو پانی کی کمی جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک فیکٹر کلائمیٹ چینج ہے، موسمیاتی تبدیلیاں۔ موسمیاتی تبدیلی آپ دوست تائید کریں گے کہ اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ویسے تو ہم جو ہمارا ملک ہے پاکستان، یہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، لیکن صرف اگر میں باغ کی بات کروں، آم کے باغ کی بات کروں، تو آپ دوست اس کی تائید کریں گے، کنوں کے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، آپ دیکھ لیں گے اس دفعہ 30% فصل تھی صرف۔ اتنا بڑا شفٹ آپ دیکھیں نا، کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک سال آپ کی فصل 100% ہے، اگلے سال آپ کی فصل 30% پہ چلی گئی، یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، باغ میں یہی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج سے زیادہ دور نہیں جاتے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ آم فروری کے مہینے میں آم جو ہے وہ بتا دیتا تھا کہ اس نے کس کروٹ بیٹھنا ہے، ایسے ہے نا جی۔ دوسرے مہینے عام طور پہ روٹین تھی، دوسرے مہینے باغ 10 ڈیسی بھی نتر آسی کیا کرنا بھی۔ اب کیا ہے، اب پورا مارچ لے جاتا ہے، ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، نکلے گا، منزل پہ آئے گا، کیا صورتحال بنے گی۔ تو ہماری جو ہارویسٹ ہے، جو ہمارا آم سمجھیں کہ پک کے تیار ہوتا ہے، وہ 2 ہفتے پیچھے چلا گیا، لیٹ ہو گیا۔ اچھا، یہ جو 2 ہفتے لیٹ ہوئے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پیداوار پہ بھی نقصان ہے، اگلی فصل پہ بھی نقصان ہے، اور متاثر ہونی ہے ظاہر ہے، اور پودے کی جو صحت ہے اس نے بھی اس سے متاثر ہونا ہے۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلی ہیں، یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے جو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ زمین میں سوڈیم، ہماری زمین میں سوڈیم کی مقدار روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالٹ انجری کا مسئلہ آتا ہے، اس میں سالٹ برننگ کا مسئلہ آتا ہے، پھر پودے کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح اور بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس میں منہ سڑی ہے، انترکنوز وغیرہ باقی چیزیں ہیں۔ تو کھادوں کا نامناسب استعمال، کھادیں ہماری ڈیفائن نہیں ہیں، ہم خوراک کے بارے میں ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکے۔ اگر اس سیمینار جو ہم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہاں آڑتی حضرات بھی بیٹھے ہیں، یہاں باغبان دوست بھی بیٹھے ہیں، بیخر دوست بھی بیٹھے ہیں، اور اگر ادھر سے ہی ہم پوچھنا شروع کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ قطعاً میرا مطلب نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن اگر ہم ادھر سے ابھی پوچھنا شروع کریں نا کہ آم کی خوراک کیا ہے، خوراک کیا ہے، دینی کب ہے، کس کس ترتیب سے دینی ہے، تو ہر بندے کی رائے مختلف ہوگی، ایسے ہی ہے نا۔ ہم خوراک کے بارے میں ابھی تک اس کا کلیئر نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آخری مسئلہ ہے پلانٹ پروڈکشن کا، جو اس میں بیماریاں آتی ہیں، جو اس میں ضرر رساں کیڑے آتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اپنا شیئر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہم سب دوستوں نے ان کو دیکھنا بھی ہے، ان کو ٹیکل بھی کرنا ہے، ان کا جو ہے حل بھی نکالنا ہے انشاءاللہ۔ اب منزل کی اگر بات کریں، یہ ایک ایسی سلائیڈ ہے، اس نے 2 سال اس سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کا یہ والا سال بھی اور آپ کا اگلا سال بھی، کمنگ ایئر بھی۔ سب سے زیادہ جو منزل ہے، پہلے جو 3 مہینے ہیں، اپریل، مئی، جون، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ ایسے مہینے ہیں جس میں سب سے زیادہ منزل، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ بڑھوتری جو ہے، نباتاتی بڑھوتری، وہ ان مہینوں میں ہوتی ہے، اور ان مہینوں میں بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اپریل میں ہوتی ہے، کرتے ہیں نا تئی لوگ، اور یہی منزل کیا ہے، اگلے سال پھل آئے گا۔ سب سے زیادہ جو پھل آتا ہے پرانی منزل پہ آتا ہے نا، جو 7ویں مہینے میں، جو 9ویں مہینے میں منزل نکل رہی ہے، اس میں تو چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں فروٹ کے، جو اگلے سال جس پہ پھل آنا ہے، وہ اپریل والی منزل ہے، وہ مئی والی منزل ہے، وہ جون والی منزل ہے۔ تو یہ اسی طرح 37% اپریل میں آ رہی ہے، 30% آپ دیکھ لیں کہ مئی میں ہے، 21% جون میں ہے، باقی مہینوں میں کم ہے۔ اب ان مہینوں میں اگر اس منزل کو بھی ہم نہیں سنبھالیں گے، اب ایک سادہ سا سوال ہے، دوست ناراض نہ ہوئیے گا، میں بیخر ہوں، میں نے باغ لیا ہے، میں نے جو پیسے دیے ہیں تو میں نے صرف اور صرف دیے ہیں پھل کے لیے، آم کے فروٹ کا وزن نکالا ہے میں نے، اور اس کی میں نے پیمنٹ کی ہے۔
تو میری ترجیحات میں تو یہ منزل کبھی شامل ہوگی ہی نہیں. نیچرل سی بات ہے نا, میں نے تو پیسے دیے ہیں پھل کے, تو میں پھل پہ انویسٹمنٹ کروں گا, تو یہ اگلے سال امپیکٹ ڈالے گی, اگلے سال اندر اثر انداز ہوگی. تو اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ اس کو ہمارے باغبان دوستوں نے دیکھنا. جو دوست عدم توجہی کا شکار رکھتے ہیں, باغ 2-2 سال کا بیچ دیا, پھر زیادہ توجہ نہیں رکھتے, میں سمجھتا ہوں کہ باغ کی جو خوراک ہے, باغ کے جو زرعی ادویات کی سپریز ہیں, یہ جتنے مسائل ہیں, یہ جو ہمارے باغبان دوست ہیں ان کو خود کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ سٹیک ہے, انہیں خود یہ چیزیں ساری لے کے چلنی چاہیے. اس منزل پہ بہت سارے مسائل آتے ہیں, اپریل سے جب منزل نکلتی ہے آج کل, ابھی ڈسکس کریں گے جا کے, تو اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے, اس کو بھی سنبھالنا ہے ہم نے. آم کی خوابیدگی نیچرل سی بات ہے. اگر کوئی دوست رات کو اچھی نیند نہیں سوئے گا, پرسکون نیند نہیں سوئے گا, تو اگلے دن وہ اپنی جو معمولات زندگی ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے نہیں کر سکے گا. قدرتی سی بات ہے. ایک دوست ہے رات کو سویا ہے, ابھی اس کو نیند کچی پکی ہے, تو کوئی دوست اسے اٹھا کے پوچھ دیتا ہے, جی صحیح ستے پہ ہو, جاگ دے ہو؟ وہ کہتا ہے چلو جی ستا بھی. پھر گھنٹے بعد اسے پھر اٹھا دے, تھوڑی سی نیند ابھی مطلب سمجھیں کہ اب غنودگی طاری ہونے لگی ہے, پھر اٹھا دے, ہیں صحیح سم گئے ہو؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا, اٹھ کے بیٹھ جائے گا. یا اس نے نیند کر بھی لی تو اگلے دن وہ کیا کر پائے گا؟ اس کا سر میں درد ہوگا, انرجی لیول وہ نہیں ہوگا, چڑچڑا پن ہوگا, وہ اس نے جو کام کرنے تھے وہ اس دل جوئی کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکے گا. تو جب ہمارا آم بھرپور پیداوار دے دیتا ہے, بھرپور پیداوار دینے کے بعد اس کو ایک ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ انرجی اپنی سیو کر سکے, کچھ دیر آرام کر سکے, نیند پوری کر سکے, اور اگلے سال بھرپور پیداوار کی طرف دوبارہ جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو مداخلت کرتے رہتے ہیں. کبھی 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 ہم نے پانی لگا دیا, کبھی ہم نے اس میں جناب کوئی فصل کاشت کر دی, کبھی چارہ جات کاشت ہو گئے, کبھی اور چیزیں ساتھ ساتھ ظاہر چلتی ہیں, رقبوں کے بھی مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ فصل ہماری ڈسٹرب رہتی ہے, متاثر رہتی ہے, جس کی وجہ سے اگلے سال بھی اس کی وہ والی پرفارمنس نہیں آ سکتی جو کہ آنی چاہیے تھی. کیونکہ ایک یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ پاک کا نظام ہے کہ آم کے جتنی نرم شاخیں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا جھاڑ ہے, اس میں جتنی نرم شاخیں ہیں, اور خاص طور پہ جو نئی منزل لگی ہے, یہ اس ساری شاخوں میں سے خوراک جو ہے واپس تنے میں آ جاتی ہے. جو مین سٹیم ہے, جو تنا ہے, وہ ساری خوراک, ساری انرجی واپس تنے میں جمع کر لیتے ہیں. جب ٹیمپریچر اکتوبر کے اوائل میں نیچے جا رہا ہوتا ہے, تو یہ سارا کا سارا پروسیس ہوتا ہے. وہ ساری خوراک مین تنے میں جمع کرنے کے بعد آم جو ہے وہ سو جاتا ہے. اس کو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اس کی پانی کی ہلکی پھلکی ضرورت وہ شبنم سے ہی پوری ہو جاتی ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ کورے کے دن آ رہے ہیں تو پھر ہمیں حفظ ما تقدم چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹیمپریچر کی خاطر وہ بھی ہم پانی ہلکا پھلکا لگا سکتے ہیں, باقی چیزیں کر سکتے ہیں, وگرنہ عام کو ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ انرجی پھر نکلتی ہے فیبرری میں. فیبرری میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے بلاسٹ کرنا ہوتا ہے. اب ہم دوسرے مہینے دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس پہ فلاں سپرے کر دیں, فلاں سپرے کر دیں. اب آپ سارے دوست بیٹھے ہیں, مجاہد بھائی بھی بیٹھے ہیں. پچھلے دنوں ہماری اس چیز پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ ٹیمپریچر بھی ہائی ہو چکا ہے, اب معاملات بھی سارے سامنے آ چکے ہیں. اب دوست جو ہے نا وہ پریشان تھے کہ آم نکل نہیں رہا, اس پہ کوئی چیز کون کر رہا ہے, کوئی چیز کرا رہے ہیں. پھر بہت سارے عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ موقع پرستی کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں چلو سی یہ کر دو, یہ دنال آم نکل آسی. آم جو نکلنا ہے اس کا ایک پروسیس ہے پورا, بہت ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انرجی فیبرری میں چاہیے تھی وہ تب ملے گی جب اس نے وہ انرجی سٹور کی ہوگی, اور ہم اس کو اس وقت بھی تھوڑی سی خوراک دے دیں گے تو پودا برسٹ کرے گا, وہ باہر نکلے. اگر اچھے طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ پھولوں پہ آئے گا. تو یہ بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے. اگر اس کی غذا کی بات کریں تو 3 سال, 5 سال, 10 سال اور 15 سال کی کیٹیگری ہم نے لکھی ہے. چھوٹا پودا بھی آ جائے گا, درمیانہ بھی آ جائے گا, اور عموماً جو 15 سال کا پودا ہم بڑا پودا سمجھتے ہیں وہ بھی آ جائے گا. اس میں بڑے باغ نہیں ہیں. تو اس میں نائٹروجن, فاسفورس, پوٹاش 4 بڑی کھادیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. 1 پاؤ نائٹروجن, فاسفورس 150 گرام اور پوٹاش 150 گرام, یہ چھوٹے پودے کو اس کی خوراک درکار ہے. اسی طرح 5 سال والا ہے
آدھے کلو سے پونا کلو، آدھا کلو پھر فاسفورس پوٹاش آدھا کلو، یہ اسی طرح ہے مطلب 5 سال والے پودے کا ہے، اور باقی بھی ساری مطلب یہ دی گئی ہیں. یہ تھوڑی سی ہے جو اس کی ایک سال کی خوراک ہو سکتی ہے جو کہ ہم نے مد نظر رکھنی ہے. اب کھاد ڈالنی کیسی ہے؟ عام طور پہ تو 3 دفعہ کھاد پودے کو دینی چاہیے. 3 دفعہ نہیں دیتے تو 2 دفعہ تو ہر صورت دیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے ہی آم سے پھل اتارتے ہیں، ہمارا مطلب پورا ہوا، ہم پھر گھر چلے گئے، پھر آم ادھر ہی کیا ادھر ہی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، آم کی جو خوراک ہے اس کو عام طور پہ ایک قدرتی امر ہے، نیچرل پروسیس ہے. جب کوئی ہمارے گھروں میں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو اس وقت زیادہ خوراک دی جاتی ہے، ایسے ہے نا، اس کو زیادہ خوراک دی جاتی ہے کیونکہ وہ نحیف ہے، اس نے ایک بچہ جنا ہے، تو اس کو اب زیادہ دیسی گھی دے رہے ہوتے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہوتے ہیں، پنجیری دے رہے ہوتے ہیں، مطلب مکویات دے رہے ہوتے ہیں تاکہ کیا ہو، اس کو انرجی لیول اس کا بحال ہو سکے. اسی طرح اگر بھینس نے بچہ دیا ہے، گائے نے بچہ دیا ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس کی خوراک بھی بہتر کر رہے ہوتے ہیں. ایک آم کا پودا جس نے ہمیں بھرپور پیداوار دی ہے، ہمیں میٹھا پھل دی ہے، خوبصورت پھل دی ہے، اور جو کہ پوری دنیا میں مقبول ہے، ہم وہ پھل توڑنے کے بعد اس کے سائے نہیں بنتے. اس کو بھی اس وقت ہماری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم ہارویسٹ کر لیں، رقبہ اچھا تیار کریں، کنڈا کوکرا ماریں، اس کی صفائی ستھرائی، پروننگ، ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کو ہم خوراک دیں تاکہ وہ اپنی انرجی بحال کر سکے اور اگلے سال کی اچھی پلاننگ کر سکے. تو اس میں نائٹروجن جو ہے وہ 2/3 ہمیں چاہیے کہ ہم جو لیٹ ورائٹیوں کے علاوہ باقی جو ورائٹی ہیں ہم ان کو ہارویسٹنگ کے بعد دے دیں. اس کو فاسفورس ساری دے دیں، پوٹاش آدھی دے دیں تاکہ وہ انرجی، اس کی انرجی پوری ہو سکے اور اگلے سال کی پلاننگ کر سکے. کھاد ہم نے ڈالنی کیسے، آپ سارے دوست بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ میں نے ایک مطلب یہاں پہ سلائڈ دی ہے کہ آپ نے ہمیشہ کھاد گھیرے میں ڈالنی ہے. پودے کی جو جڑیں ہیں 2 طرح کی جڑیں ہیں. ایک جڑیں ایسی ہیں جنہوں نے پودے کو ہولڈ کیا ہوا ہے، قابو کیا ہوا ہے، مضبوطی سے زمین میں تھاما ہوا ہے. ان جڑوں نے خوراک نہیں لینی. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، جیسے ہم ٹینٹ کو رسے باندھتے ہیں نا، تمبو کو، تو وہ رسوں کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ جڑیں. انہوں نے پودے کو صرف تھام کے رکھا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی جڑیں ہماری سر کے بال کی طرح باریک جڑیں جسے فیڈر روٹس کہتے ہیں، وہ تنے سے پیچھے ہٹ کے ہوتی ہیں، وہ گھیرے میں ہوں گی ہمیشہ. جیسے یہ کھاد، تو ہم نے ہمیشہ کھاد جو ہے گھیرے میں دینی ہے، اس کینوپی میں دینی ہے، چھتری میں دینی ہے. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سب دوستوں کو پتہ ہے اس کا. یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بعض کھاد کی جو ریشو ہے وہ بتا کے اپنی لیبر کو بتا کے چلے جاتے ہیں آپ نے ڈال دینی ہے. لیبر اپنی مرضی سے ہی پھر ڈالتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ترتیب سے چلنا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب پودے کو خوراک دی جائے ہماری موجودگی وہاں پہ ضروری ہے. ہم وہاں پہ مہنگی کھادیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی کھادیں ہیں، تو وہ اتنی مہنگی کھادیں، وہ خوراک ہماری جب جیب سے جا رہی ہے تو کیا وہ پودے کو بھی مل رہی ہے؟ تو اس کو بھی ہم نے جو ہے نا انشور کرنا ہے. اب یہ عام ایک چھوٹی سی تحقیق ہے، ایک ریسرچ ہے. کہتے ہیں کہ اگر 25 من آپ نے پیداوار لینی ہے، 25 من پیداوار کے لیے آپ کو 6.4 کلو گرام نائٹروجن، 1.5 کلو تقریباً فاسفورس اور 7 کلو پوٹاش درکار ہے 25 من آم کی پیداوار کی. آپ خود اندازہ لگا لیں ہم کتنے دیتے ہیں. ہم نائٹروجن پوٹاش تو خیر دیتے ہی نہیں، یا دیتے ہیں تو بہت کم دیتے ہیں. فاسفورس اور نائٹروجن ہم تقریباً برابر دیتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں فاسفورس کتنی چاہیے، ریشو کیا ہے، نائٹروجن کی ریشو کیا ہے، اور پوٹاش کی ریشو کیا ہے. یہ اس لیے میں مطلب کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک ترتیب ڈیولپ کرنی چاہیے جس طرح باقی فصلات کی ہے. اب گندم میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی کھاد ڈالنی ہے اور کب ڈالنی ہے. چاول، مکی، گنا میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی کھاد ڈالنی ہے، کب ڈالنی ہے، کس ترتیب سے ڈالنی ہے. باغ میں ہمیں ڈیفائن کرنی چاہیے کہ کھاد کب ڈالنی ہے، کتنی ڈالنی ہے، کس طریقے کے ساتھ ڈالنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلی کھاد اگر آپ نے ڈالنی ہے
تو اس میں ایس ایس پی یا ڈی اے پی جو بھی فاسفورس کا آپ سورس لیں گے، ساتھ فرٹیلوم کے اور فرٹیلوم این، یہ امونیم سلفیٹ اور ایس او پی ہے، باہر سے درآمد شدہ ہے، اس کو ہم پہلی کھاد کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ دوسری کھاد جب ہم نے فروری میں، یعنی کہ پھول آنے سے 15 دن پہلے، میں جس طرح پہلے میں بتا رہا تھا کہ ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے، ایک سپارک چاہیے ہوتا ہے تاکہ پودا نکلے باہر، اس وقت اس کو نائٹروجنی کھاد اور آپ اس میں اجزاء صغیرہ جو ہم نے ڈسکس کی ہے، کیلشیم، اس میں کیلشیم کہہ رہے ہیں، اس میں جو کاپر کی بات کی ہم نے، زنک کی بات کی، آئرن کی بات کی، میگنیز کی بات کی، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ گری میکس کی صورت میں ایک ہی ایسی کھاد بنا دی ہے، زنک سمیت ضروری جو اجزاء صغیرہ ہیں وہ تمام کے تمام اس میں موجود ہیں۔ اور تو یہ پہلی دوسری کھاد جب ہم نائٹروجنی کھاد ڈالیں گے تو اس میں جو ہے ہم اس کو مکس کر کے پودوں کو دے سکتے ہیں تاکہ چھوٹی کھادیں بھی برابر طریقے سے مل جائیں۔ اور تیسری کھاد ہم جب پھل چیچکے پہ، جس طرح ہم کہتے ہیں مٹر کا دانہ بن گیا، چیچکا بن گیا، یعنی کہ فروٹ سیٹنگ ہو گئی، چھوٹا جو بور گرنا تھا وہ گر گیا، اب سلیکشن ہونے کے بعد اب صرف پھل بچ گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا معیار بہتر کرنا ہے، اس کا ہم نے وزن بڑھانا ہے، اس کی ہم نے معیار کو بہتری کرنی ہے، کوالٹی کو، تو اس ٹائم پھر ہم یہ تیسری کھاد فرٹیلوم کے ڈالیں گے۔ نیکسٹ اچھا، یہ کھاد کے بارے بات ہو گئی۔ اب آخری میں نے ایک بات آپ دوستوں سے کی تھی، جو ہمیں جن مسائل کا ہم شکار ہوتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں ضرر رساں کیڑے اور بیماریاں، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، دشمن ہیں۔ ہم نے خوراک کی بات کی، اب ہم بات کریں گے ان دشمنوں سے کیسے تحفظ کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہیں کون کون سی چیز۔ ویسے تو اس میں بہت سارے ضرر رساں کیڑے آتے ہیں، لیکن جو ایسے ہیں کہ جو سیریس پیسٹ ہیں، جن کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہماری معیشت کو نقصان دیتے ہیں، ان میں آم کا تیلا، مینگو ہاپر جسے کہتے ہیں، مج ہے۔ اسی طرح 2-3 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سنڈی فروٹ بورر جو ہے وہ بھی اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے، وہ بھی ہمارے آم کی فصل پہ ایک سیریس پیسٹ بن کے مطلب ابھری ہے۔ سکیلز ہیں، رسولیاں بنانے والے کیڑے ہیں، اسی طرح پھل کی مکھی ہے، میلی بگ ہو گئی گدیڑی، یا تھرپس وغیرہ، فروٹ فلائی، یہ ایسے ضرر رساں کیڑے ہیں جو کہ ہماری معیشت کو، ہماری آم کی فصل کو سیریس آ کے ایک ڈینٹ